بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کون سے ایسے نبی تھے جن کو ایک مچھلی نے نگل لیا تھا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں کئی دنوں تک زندہ رہے؟ اس نبی کا نام یونس بن متا تھا، اور چونکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تشریف لے گئے تھے، اس وجہ سے انہیں ذوالنون اور صاحب حوت یعنی مچھلی والے بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام موصل کے قریب نینوا بستی کی مکینوں کی رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آپ علیہ السلام کی قوم بڑی سرکش تھی۔ کئی سالوں کی تبلیغ کے باوجود بھی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور آپ علیہ السلام کی تکذیب کی، تو آپ نے دل برداشتہ ہو کر ان کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب کی خبر سنائی، جس پر قوم کے سرکش لوگوں نے آپ علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے عذاب آنے والا ہے تو ہمیں اس کا وقت بتاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب الہی آ جائے گا۔ نزول عذاب کی خبر سن کر لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی بات غلط نہیں کی، اس لیے دیکھتے ہیں کہ اگر وہ رات یہاں رہے تو کوئی اندیشہ نہیں، لیکن اگر انہوں نے رات بستی میں نہ گزاری تو سمجھ لینا کہ عذاب آئے گا۔ جب رات ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے اور صبح کے وقت عذاب کے آثار نمودار ہو گئے۔ آسمان پر سیاہ رنگ کا ہیبت ناک بادل آیا، بہت سارا دھواں جمع ہوا اور تمام شہر پر چھا گیا۔ یہ دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، لیکن آپ علیہ السلام کو نہ پایا۔ اب انہیں اور زیادہ اندیشہ ہوا۔ یہ سب دیکھ کر وہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں اور جانوروں کے ساتھ جنگل کی طرف نکل گئے۔ پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، شوہر سے بیوی اور ماں سے بچے جدا ہو گئے۔ سب نے بارگاہ الہی میں گریہ وزاری شروع کر دی اور عرض کرنے لگے کہ جو دین حضرت یونس علیہ السلام لائے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سچی توبہ کی اور جو جرائم ان سے ہوئے تھے انہیں دور کیا، پرائے مال واپس کر دیے، حتیٰ کہ اگر دوسرے کا ایک پتھر کسی کی بنیاد میں لگ گیا تھا تو بنیاد اکھاڑ کر وہ پتھر نکال دیا اور اسے واپس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ مغفرت کی دعائیں کی۔ بڑا رقت امیز منظر پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے قوم یونس پر آنے والے عذاب کو ٹال دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے دل برداشتہ ہو کر بستی سے نکل گئے تو دریا میں سفر کرنے کے لیے مسافروں سے بھری ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو ڈگمگانے لگی اور قریب تھا کہ ڈوب جائے۔ ملاح نے کہا کہ کوئی ایسا مسافر کشتی میں سوار ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے۔ جب تک وہ کشتی سے نہیں نکلے گا کشتی کنارے پر نہیں پہنچ سکے گی۔ کشتی میں سوار افراد میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو مالک سے بھاگا ہوا تصور نہیں کر رہا تھا۔ آخرکار مسافروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ قرعہ اندازی کر لیتے ہیں، جس کے نام کا قرعہ نکلے گا اسے دریا میں پھینک دیں گے تاکہ باقی مسافر اپنی منزل پر پہنچ سکے۔ چنانچہ قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اتنا خوبصورت، حسین و جمیل، پاکیزہ اور معصوم صورت والا اپنے مالک سے بھاگا ہوا نہیں ہو سکتا، لہٰذا دوبارہ قرعہ اندازی کی جائے۔ جب دوسری بار قرعہ اندازی کی گئی تو پھر بھی آپ ہی کا نام نکلا۔ لوگوں نے تیسری بار قرعہ اندازی کرنے کو کہا۔ جب تیسری بار کی گئی تو پھر بھی قرعہ میں آپ ہی کا نام نکلا۔ آپ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی سے نکل آیا ہوں۔ لوگوں نے آپ کو دریا میں پھینک دیا یا خود ہی آپ نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی آپ نے دریا میں چھلانگ لگائی، اللہ تعالیٰ نے دریا کی ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ اپنا منہ کھول کر انہیں اس طرح نگل لو کہ ان کے گوشت اور ہڈیوں کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو الہام کیا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کی غذا نہیں ہے، لہٰذا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس مچھلی نے منہ کھول کر حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ سلامت نگل لیا اور دریا کی گہرائی میں چلی گئی۔ جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگلا تو اس وقت آپ کا یہ حال تھا کہ آپ خود کو اس بات پر ملامت کر رہے تھے کہ نکلنے میں جلدی کیوں کی اور قوم سے جدا ہونے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیوں نہیں کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں اپنے آپ کو زندہ محسوس کیا تو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائے اور اللہ عز و جل کی خوب تسبیحات بیان کی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں کئی قسم کی تاریکیوں کا سامنا ہوا،
جیسا کہ دریا کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ ان اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے اس طرح کی دعا کی: اے میرے رب، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ جب حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ عز و جل نے آپ کی دعا کو فوراً قبول فرما لیا اور آپ کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ دریا کے کنارے جا کر انہیں اپنے پیٹ سے باہر اگل دو۔ مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو باہر اگل دیا۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے اتنے کمزور، دبلے پتلے اور نازک ہو گئے تھے جیسے بچہ پیدائش کے وقت ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے جسم کی کھال نرم ہو گئی تھی اور بدن پر کوئی بال باقی نہ رہا تھا۔ آپ کا جسم اس قدر نرم ہو گیا تھا کہ اس حالت میں اگر آپ پر ایک مکھی بھی بیٹھ جاتی تو آپ علیہ السلام اس کی تاب نہ لا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نزدیک ایک بیلدار درخت اگا دیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک بکری کو پابند کر دیا جو صبح شام آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے آیا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ بالکل تندرست ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے جسم کی کھال مضبوط ہو گئی، اپنے مقام سے بال اگائے اور جسم میں توانائی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو پہلے کی طرح موصل کی سرزمین میں نینوا بستی کے 1 لاکھ اور اس سے زائد آدمیوں کی طرف انتہائی عزت و احترام کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے عذاب کے آثار دے کر توبہ کر لی تھی۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کے دوبارہ تشریف لانے پر باقاعدہ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ نے قوم کو ان کی آخری عمر تک آسائش کے ساتھ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے: اگر وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو اٹھائے جانے کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ آخرکار ہم نے انہیں ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا اور اس وقت وہ بیمار تھے اور ان پر بیل اگا دی۔